اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تاریخی حکم جاری کیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر آ چکی ہے، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ بڑے عرصے بعد اس وقت وکلا باہر آ چکے ہیں۔ آئیے لیے چلتے ہیں کیا کہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری اپیل سنی گئی۔ یہ اپیل اس آرڈر کے خلاف ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، جس میں انہوں نے ہماری توہین عدالت کی جو درخواستیں دائر تھیں ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا تھا۔ یہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں انتظامیہ کی اس توہین کے خلاف جو انہوں نے کی، مسلسل کئی ماہ کی اور آج دن تک کر رہے ہیں، جس کے تحت عمران خان صاحب تک جیل میں جو ملاقات کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ درہم کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے 24 مارچ 2025 کو ایک آرڈر دیا تھا، جس میں ایک مکمل ضابطہ دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے منگل والے دن، جمعرات والے دن ملاقاتیں ہوں گی، ملاقات کے لیے نام دیے جائیں گے اور ان ناموں کے حوالے سے پھر جیل انتظامیہ جو ہے یقینی بنائے گی کہ ملاقات ہو۔ لیکن اس آرڈر پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ جس کو چاہا انہوں نے ملاقات کرنے دی، کبھی 2 مہینے کسی کو بھی ملاقات نہ کرنے دی، کبھی بہنوں کو نہ کرنے دی، کبھی وکلاء کو نہ کرنے دی۔ اس آرڈر پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا اور آج دن تک عمل نہیں ہو رہا۔ ہر منگل والے دن، ہر جمعرات والے دن ہم جاتے ہیں، وہ آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اپیل دائر کی تھی، کیونکہ اکتوبر 2025 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی حکم کی توہین کے خلاف ہماری دائر شدہ درخواستوں کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسترد کر دیا تھا۔ اس آرڈر کے خلاف ہم نے اپیل دائر کی اکتوبر 2025 میں۔ اس اپیل کی پہلی سنوائی جو ہے آج سے 3 ہفتے قبل ہوئی تھی۔ آج وہ مقدمہ دوبارہ لگا، نوٹس تھا، آج اٹارنی جنرل کے دفتر سے وکلاء پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر سے وکلاء پیش ہوئے اور مہلت مانگی گئی کہ ہم رپورٹ دیں گے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا کیا صورتحال ہے۔ تو ہم نے کہا دیجئے، ضرور دیجئے، آج دن تک کی رپورٹ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر 2025 تک تو گائے بگائے کسی کی جس کو یہ چاہتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی۔ یا خان صاحب کے مقدمات اڈیالہ جیل میں چل رہے تھے، ان مقدمات کی سماعت کے دوران ہم کچھ وکلاء کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن 16 اکتوبر 2025 سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی، کوئی منگل کی ملاقات نہیں ہوئی، جمعرات کی ملاقاتیں تو 2024 سے بند تھیں۔ اس دوران صرف سلمان صفدر صاحب کی 3 ملاقاتیں عدالتی حکم کے تحت ہوئیں۔ ایک ملاقات سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہوئی جس میں ان کو فرینڈ آف کورٹ یا امائکس مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی بہن کی ملاقات 2 دسمبر 2025 سے نہیں ہوئی اور کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ خان صاحب کے خلاف 20 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ خان صاحب کا یہ حق ہے کہ اپنے وکلاء سے مشورہ کریں، ان کو ہدایات دیں، مقدمات کے بارے میں جانیں۔ میں کئی مقدمات میں پیش ہو رہا ہوں، بارہا میں نے درخواستیں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کسی درخواست پہ کوئی واضح حکم نہیں ہوا جس کے تحت میری ملاقات ہو سکتی۔ اسی طرح دیگر وکلاء کا حال ہے۔ تو آج جو سماعت ہوئی اس میں سپریم کورٹ نے 3 ہفتوں کی مہلت دی ہے انتظامیہ کو، حکومت کو، کہ خان صاحب کے ساتھ آج دن تک جو ملاقاتوں کا ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور جب یہ ریکارڈ پیش ہوگا تو مجھے نہیں معلوم یہ ریاست کیسے اس ریکارڈ کو سہ سکے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس دوران ان کو صحت کے مسائل درپیش ہوئے ہیں، آنکھوں کا عارضہ دونوں کو درپیش ہوا ہے جو ریاست مانتی ہے۔ ان کا علاج جیل کے اندر کیا گیا ہے۔ 2-3 دفعہ خان صاحب کو پمز ہسپتال لے کر آئے ہیں، بشرا بی بی کو 1 دفعہ لے کر آئے ہیں۔ ان کی میجر سرجری ہوئی ہے 16 اور 17 اپریل کی رات، لیکن ان کو باقاعدہ ہسپتال میں داخل نہیں کیا گیا۔ ان کے خاندان والوں کو ان تک مسلسل رسائی نہیں دی گئی، خان صاحب کے خاندان کو تو بالکل رسائی نہیں دی گئی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو پوری دنیا کے قوانین کے تحت، بین الاقوامی قوانین کے تحت ٹارچر یعنی کہ ایذا رسانی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور جو آخری ملاقات خان صاحب کی 8 اپریل کو سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہوئی، اس میں خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ بہتر ہرگز نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ بتایا کہ میں جب جیل میں کھانا دینے والے پولیس کے ملازم کو سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ان کو حکم ہے کہ کوئی انسانی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔
تو یہ حالت ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی قید کی. تو اس کے خلاف ہم دروازہ عدالتوں کا کھٹکھٹاتے رہیں گے. ہم عوام کی عدالت میں بھی کھڑے ہیں اور ہم اس عدالت میں بھی کھڑے ہیں. آج جو حکم ہوا ہے اس کے تحت کم از کم ہم امید کرتے ہیں کہ ریکارڈ سامنے آئے گا اور جو رسوائی اس ریاست نے اپنے سر لی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے گی کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تو یہ بالکل ایک ناقابل قبول صورتحال ہے. 5 اگست کو خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. پاکستان کی عوام کے سامنے یہ معاملہ موجود ہے. ہم 5 اگست کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کریں گے بطور پاکستانی، بطور شہری اور بطور جماعت. تو ہم پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم، جو بربریت آج اس ملک میں برپا ہے اس کی بنیاد پر یہ ملک نہیں چل سکتا. کل پرسوں جنرل طارق کا ایک مقالہ ہماری میڈیا میں چھپا ہے. جنرل طارق ایک 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہیں، بہت عرصہ فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے. انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے وی آر وٹنسنگ the dismantling of پاکستان. خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں آج کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ بلوچستان ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، وہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے ہوں، یہ پاکستان کی بطور ریاست ایک طرح سے تحلیل ہے. میرے منہ میں خاک، جنرل طارق کے منہ میں خاک. آزاد کشمیر میں کیا یہ کچھ انہوں نے بلوچستان میں تو 78 سال سے کیا ہوا ہے. آج ہمیں پورے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے. یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. جو ظلم آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آیا، آج ان کی مانگ کیا ہے؟ ان کی مانگ ایک سیاسی مانگ تھی کہ جو 12 سیٹیں آپ پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں منتخب کرتے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی، وہ نہ کیجیے. ان تمام علاقوں میں ہم جانتے ہیں الیکشن فارم 47 کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اس اسمبلی کے اوپر قبضہ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. اس کے خلاف انہوں نے ایک سیاسی مانگ سامنے رکھی. یہ ایک صحیح معنوں میں ایک سیاسی مانگ تھی، ایک جمہوری مانگ تھی. اس کے جواب میں آپ نے گولیاں چلائیں، براہ راست گولیاں چلائیں. اور آج ان کی بڑی مانگ کیا ہے کہ ہماری 100 لاشیں ہمیں واپس کر دو. ہمارے پیاروں کو جن کو تم نے مارا ہے، جن کو شہید کیا ہے، ان کی لاشیں ہمیں دو تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں، ہمیں معلوم ہو کہ ان کی قبر کہاں ہے. یہی کچھ 26 نومبر. تھینک یو سر. راجہ صاحب، مخصوص نشستوں کی مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے وہ بندر بانڈ کا حصہ رہے. انہوں نے بھی مخصوص نشستیں لی، کے پی میں بھی، وفاق میں بھی. تو کیا انہیں یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ مخصوص نشستیں چھوڑ کے؟ دیکھیے، میں نے یہی کہا کہ جہاں تک ان کا مطالبہ جمہوری ہوگا، آئینی ہوگا، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن جہاں ان کا مطالبہ جمہوری نہیں، آئینی نہیں، یا اگر انہوں نے کسی غیر جمہوری، غیر آئینی عمل سے فائدہ اٹھایا ہے تو ان کو خود دیکھنا ہے کہ انہیں کیا فیصلہ کرنا. جے یو آئی کے کل وکلا کنونشن میں جے یو آئی کے وکلا نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شیم شیم کے نعرے لگائے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، انہی کی وجہ سے عمران خان آج تک جیل میں ہے. یہ ان کی سیاست ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ نظام عمران خان سے خوفزدہ ہے. اس نظام نے عدالتوں پر حملہ کیا، 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے حملہ کیا، جس میں جے یو آئی شریک رہی. آج اگر عدالتیں خاموش ہیں اور عمران خان کو یا کسی اور کو ریلیف دینے سے قاصر ہیں تو اس کے پیچھے 26ویں اور 27ویں ترمیم کھڑی ہے. یہ کہنا کہ وکلاء کی وجہ سے خان صاحب باہر نہیں آ رہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. عدالت کے اندر، عدالت کے باہر وکلاء متحرک ہیں. حامد خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے، علی احمد کرد صاحب کو جو سربراہی سونپی ہے ایک ملک گیر تحریک کی، ہم اس کا حصہ ہوں گے. آپ کو ہم آواز حق بلند کرتے ہر جگہ نظر آئیں گے، عمران خان کے لیے اور ہر مظلوم کے. آج جوڈیشل کمیشن کا لیجیٹمیسی دیتے ہیں، اعتبار دیتے ہیں. جو کچھ گلگت بلتستان میں ہوا، جو اس سے پہلے بائی الیکشنز میں ہوا ہے، ہری پور میں ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے. آزاد کشمیر میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا